اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کرو، چچا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری داڑیاں لمبی ہے ماشاءاللہ، اور داڑھی کا انکار نہیں، داڑھی کی عظمت بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بولو کیا چچا کے ساتھ ہمارا وہ سلوک ہے جو باپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو خالہ کو وہ مقام دیا جائے۔ کیا ہمارے خالہوں کا وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے؟ کیا ہم خالہ کو وہ مرتبہ دیتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بہت زیادہ دیندار ہے تو بس ماں باپ کی خدمت کر لی، ختم ہو گیا، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے پر معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو ضرورت پیش آئی ہے اسی لیے پیش آئی ہے کہ مسجدوں کے اندر 50,000 کا چندہ لکھایا جا رہا ہے باپ اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور خالہ بھیک مانگ رہی ہے۔ ماں باپ کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ پہلے یہ تھا کہ ماں کے بعد خالہ کی خدمت کی جاتی، ماں کے بعد ماں کا مرتبہ خالہ کو دیا گیا ہے، اور باپ کے بعد مرتبہ چچا کو دیا گیا ہے۔ تو بتاؤ کہ چچا کے ساتھ وہ حسن سلوک ہوتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہم اسلامی تعلیم سے دور ہیں، یا ہم نے پڑھائی نہیں، یا ہم نے سنائی نہیں، یا ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کی میں خدمت کرتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا کہ تیری خالہ ہے، حیات ہے، جا اس کی خدمت کر۔ ان چیزوں کو ہم کہیں نہیں، یعنی کہ کہیں نہ کہیں ہم معاذ اللہ یہودیت کی طرف لاشعوری طور پر چل رہے ہیں، کہ جیسے یہودیوں نے اللہ کی کتاب سے کچھ چیزوں کو لیا جو ان کے نفس پر آسان تھا اور اس پر عمل کیا، اور جو نفس پر گراں گزرتا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے۔